بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، بلکہ اکثر ہی ہو جاتا ہے کہ ہم کسی چیز کسی کام کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں تو ہماری سوچ کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے۔ سوچنا ہم نے کوئی بات شروع کی ہوتی ہے، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد ہم کہیں اور ہی پہنچے ہوتے ہیں، کوئی اور ہی بات سوچ رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے صبح سکول، کالج یا آفس جانا ہے، کوئی ایگزام ہے، ضروری میٹنگ ہے اور رات کو مسلسل بارش ہو رہی ہے، اب آپ فکر مند ہیں کہ صبح جاؤں گا کیسے، سڑکوں پر کہیں پانی نہ کھڑا ہو گیا ہو تو میں کیا کروں گا، پھر تو مسئلہ ہو جائے گا۔ اب آپ کی سوچ یہاں پہ ایک ٹرن لیتی ہے۔ ایک تو ہمارے ملک میں بنیادی مسائل حل نہیں ہوتے، ذرا سی بارش ہو تو اتنا پانی کھڑا ہو جاتا ہے، گورنمنٹ صحیح کام نہیں کرتی، باہر کے ملکوں میں دیکھو کتنا اچھا انتظام ہوتا ہے، وہاں کی سڑکیں کتنی اچھی ہوتی ہیں۔ پچھلے سال میں دبئی گیا تھا، دبئی کی کیا بات ہے، وہاں کی سڑکیں، وہاں کے مالز اتنے اچھے ہیں۔ پھر سوچ شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ بارش سے، اور پہنچ کہاں گئی؟ دبئی۔ ہمارا دماغ ایسے ہی کام کرتا ہے، یہ ہر وقت مصروف رہنا چاہتا ہے اور رہتا بھی ہے، کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ اپنے دماغ کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات آپ سمجھ لیں کہ دماغ کو کنٹرول کرنا مطلب سوچ کو کنٹرول کرنا، کیونکہ دماغ کا کام ہی یہی ہے، سوچنا اور سوچ کو کنٹرول کرنا۔ بہت ہی آسان ہے۔ سوچ کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے، صرف ایک، وہ یہ کہ اپنے دماغ، اپنی سوچ کے بارے میں کانشیس ہو جانا ہے۔ وہ جیسے لکھا ہوتا ہے کہ خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، ایسا ہی ایک کیمرہ آپ نے اپنے دماغ کے اوپر بھی لگانا ہے اور اس کیمرے میں دیکھتے رہنا ہے کہ ہمارا دماغ سوچ کیا رہا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے دماغ کا فوکس، ہمارا دھیان صرف نماز کی طرف، اپنے رب کی طرف ہونا چاہیے۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نماز میں ہم کوئی اور ہی باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں، گھر کی کوئی بات، دوستوں کی یا آفس کی، اور ایسا بھی کبھی ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی سوچ پر دھیان ہی نہیں دیتے، بس اپنے خیالوں میں گم رہتے ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مطلب نماز ختم بھی ہو گئی اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا۔ اب پریزنٹ ٹائم میں یعنی موجودہ وقت میں نماز تو ہم پڑھ رہے تھے، لیکن ہمارا دماغ رات کو ہونے والے میچ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ تو دماغ کو کنٹرول کرنے کا مطلب ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہو، ہمارے دماغ کا فوکس بھی اسی پر ہو، جس چیز کے بارے میں ہم سوچنا چاہیں دماغ وہی بات سوچے۔ یہ ہے کہ دماغ کو کنٹرول کرنا۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو کیمرہ دماغ کے اوپر لگایا تھا، اپنے دماغ کو، اپنی سوچ کو ایبزرو کرنے کے لیے، دماغ کے اندر جھانکنے کے لیے، اس میں دیکھتے رہنا ہے کہ دماغ کیا سوچ رہا ہے۔ پریزنٹ ٹائم میں جو کام ہم کر رہے ہیں، کیا اسی پر فوکس کر رہا ہے یا کہیں اور ہی پہنچا ہوا ہے؟ اگر نماز پڑھ رہا ہے تو کیا دھیان نماز کی طرف ہے یا کوئی اور ہی سوچ دماغ میں آئی ہوئی ہے؟ اگر کوئی اور سوچ دماغ میں آئی ہوئی ہے تو اس کو امیڈیٹلی بولنا ہے سٹاپ، اور فوکس کو، دھیان کو دوبارہ نماز کی طرف لانا ہے۔ یاد رکھیں، آپ اپنی سوچ پر نظر رکھ کر اپنی سوچ کو، اپنے دماغ کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ہم کمزور تبھی پڑتے ہیں جب ہم اپنے دماغ کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں، اس پر نظر رکھنا چھوڑ دیتے ہیں، جس طرف ہماری سوچ ہمیں لے کر جاتی ہے اسی طرف چلتے جاتے ہیں۔ اگر ہم اپنے دماغ کے بارے میں کانشیس ہو جائیں،
اپنی سوچ پر نظر رکھنا شروع کر دیں، اس کو ایبزرو کرتے رہا کریں کہ وہ کیا سوچ رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی دیکھیں کہ موجودہ وقت میں یعنی پریزنٹ ٹائم میں ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ کیا ہے، سب سے اہم کیا ہے، اور کیا جو ہمارے لیے پریزنٹ ٹائم میں یعنی کہ موجودہ صورتحال میں ہمارا دماغ اسی کے بارے میں سوچ رہا ہے یا دماغ کوئی اور ہی بات سوچنے پہ لگا ہوا ہے۔ اگر وہ کوئی اور ہی سوچوں میں گم ہے تو اس کو فوراً بولیں سٹاپ، واپس آ جاؤ بھائی، اس بات پر دھیان دو جو ہمارے لیے اہم ہے۔ اسی طریقے سے، اسی ٹریننگ سے آپ اپنے دماغ کو کنٹرول کر پائیں گے۔ اس پاورفل ویپن کا صحیح استعمال کریں۔ تو اگر آپ اپنی سوچ، اپنے دماغ کے بارے میں کانشیس ہو گئے، اس کو ایبزرو کرنے میں کامیاب ہو گئے، آپ کی یہ ہیبٹ ڈیویلپ ہو گئی، تو آنے والا سٹیپ اس سے بھی زیادہ اہم ہوگا۔ تو آپ نے اپنے دماغ کے دروازے پر بیٹھنا ہے باڈی گارڈ بن کر، اور جو سوچ بھی آپ کے دماغ کے اندر جانا چاہ رہی ہے اس کو دیکھنا ہے کہ کیا یہ میرے دماغ کے اندر جانے کے قابل ہے بھی یا نہیں، یہ مجھے فائدہ دے گی یا نقصان۔ اگر کوئی منفی سوچ ہے تو اس کو بولے سٹاپ، کہیں اور جا بھائی، تمہارا یہاں پر کیا کام، تمہاری یہاں پر کوئی جگہ نہیں۔ دوستو ایک بات یاد رکھو، سوچ جو ہے نا، آپ سمجھیے کہ ایک بیج کا نام ہے، وہ بیج جس سے ایک پورا درخت بنتا ہے، اور اس درخت پر ہمارے کردار، ہمارا اخلاق، ہماری قسمت کے پھل لگے ہوتے ہیں۔ اگر بیج اچھا ہے تو اچھا پھل لگے گا، اگر بیج ٹھیک نہیں ہے تو پھر ہمیں کھٹے ہی پھل کھانے کو ملیں گے۔ جب آپ اپنی سوچ کے بارے میں کانشیس ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو مطلب آپ اپنی زندگی کے بارے میں کانشیس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ سوچ ہی وہ پہلا یونٹ ہے، پہلی اینٹ ہے جس پر آپ کی زندگی کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ جو سوچ بھی آپ کے دماغ میں آتی ہے وہ یا تو آپ کو فائدہ پہنچاتی ہے یا نقصان، وہ آپ کے دماغ میں بیکار نہیں بیٹھے گی، یا تو آپ کو کامیابی کی طرف لے کر جائے گی یا آپ کی تباہی کا سبب بنے گی۔ اسی لیے کبھی بھی کسی سوچ کو معمولی نہ سمجھیں، اور اپنی سوچ کو اہمیت دیں، انہیں ایبزرو کریں، انہیں چیک کرتے رہا کریں، اور منفی سوچوں کو کبھی بھی اپنے ذہن میں جگہ نہ دیں، اپنی جڑیں نہ مضبوط کرنے دیں، کیونکہ جس طرح کی سوچیں آپ سوچتے رہیں گے ایک دن ویسے ہی آپ بن جائیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ اتنی اچھی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کا دماغ یقیناً سوچ رہا ہوگا کہ یار یہ تو بہت اچھا چینل ہے، کمال کا ہے، اس کو تو ضرور سبسکرائب کرنا چاہیے، اور بیل آئیکن پر تو ضرور کلک کرنا چاہیے تاکہ اور اچھی ویڈیو آئیں اور وہ مجھ سے مس نہ ہو۔ تو دوستو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ واقعی ایک پازیٹیو سوچ ہے، اس پر فوری عمل کریں، تو جلدی سے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں۔